پاکستان کو جو مسئلہ اس وقت پاکستان کو درپیش ہے وار آن ٹیرر کا، جس کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہوا ہے، آپ کا ماننا ہے، بہت سے لوگ یہ بات مانتے ہیں، اس مسئلے میں دھکیلا ایک جنریل نے، اور اب پھر اس حکومت نے، سول حکومت نے آ کے فوج کے کہنے پہ جس طرح ہماری پالیسیز چل رہی ہیں، میرا تو یہ ماننا ہے، آپ نہ مانے تو نہ مانے، لیکن فوج جس طرح اس ملک کو چلا رہی ہے اس وقت، اور یہ سارے جو معاملات ہوئے ہیں، تنقید صرف اور صرف آصف زرداری یا گیلانی پہ ہوتی ہے. فوج پہ بھی بہت ہو رہی ہے. آپ چینل لگائے، میں آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ نہیں چینل لگائے 24 آور لگے ہوئے ہیں، نہیں کرتے. مذہبی جماعت ہے، مذہبی جماعت. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ فوج بھی اس سے، ہم تو دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت بھی نکلے امریکی پالیسیوں سے باہر، فوج بھی نکلے. لیکن کل حکومت کی بات ہوئی نا، فوج کی بھی بات ہوئی. کیا بات ہوئی فوج؟ آپ کے آرمی چیف جو ہے فوری طور پہ ہمت کرے اور یہ جو سپلائی کا جو ہے سلسلہ یہ بھی رکوایا جائے. اگر فضائی طور پہ ہو رہا ہے تو ہماری فضائیہ اس کو روکے. یہ جو آرمی چیف سے ہمت کرنے کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، وہ کس حد تک ہمت کرے؟ مطلب حکومت کی راہ؟ نہیں بالکل نہیں. میں آپ کو پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سیاسی ایجنڈا ہی کوئی نہیں ہے. ہم تو آرمی چیف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹانگوں میں جو جان پیدا تم نے کی سلالہ کے بعد، اب اس میں اور جان پیدا کرو، اور یہ ڈرون بھی بند کراؤ اور یہ بھی بند کراؤ. چلیں، یہ تو مانا کہ آپ کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، لیکن اتنے سارے لوگ اکٹھے کر کے آپ نے ایک میسج دیا. اب کیسے پتہ چلے قوم کو کہ دفاع پاکستان کونسل کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، جماعت اسلامی کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، عمران خان کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، ایم کیو ایم کے پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ دفاع پاکستان کونسل کے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. اتنے ہی لوگ عمران خان کے جلسے میں شاید ہے، اتنے ہی لوگ جو ہے وہ، اب یہ سارے کوئی، یہ تو 200-300 کروڑ لوگ ہو جائیں گے پھر جتنے جلسوں میں آ رہے ہیں. 200-300 کروڑ کی نہیں، میں کہہ رہا ہوں جتنے لوگ پورے پاکستان میں جلسے اٹینڈ کر رہے ہیں، ہر پارٹی کا ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، تو اس طرح تو پاکستان کی آبادی 200-300 کروڑ ہونی چاہیے. میرا نہیں خیال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر جماعت کے لوگ ہیں، وہ آتے ہیں، اور اس سے اگر کراچی میں مثلا 5 لاکھ 7 لاکھ کسی جلسے میں آ جاتے ہیں، یا 10 لاکھ بھی کسی جلسے میں آ جاتے ہیں، تو کیا کراچی صرف 10 لاکھ کا شہر ہے؟ کراچی تو 1.25 کروڑ کا شہر. 1.25 کروڑ ہے نا، تو 1.25 کروڑ کو تقسیم کرے تو 12 پارٹیاں بن جائیں گی. بالکل 10 لاکھ. بالکل 10 لاکھ کا جلسہ کون کرتا ہے؟ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. لیکن مینڈیٹ پتہ کیسے چلے؟ مینڈیٹ کس کا کتنا ہے؟ دیکھیں، یہ تو الیکشن میں پتہ چلے گا. ہم الیکشن میں سیاست ہے نہیں، ہم نہیں الیکشن میں جائیں گے. ہم تو اس کے بغیر لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. لوگ ہماری آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی سربلندی اور پاکستان کے تحفظ کے لیے آؤ، ہمارا ساتھ دو، لوگ ساتھ. کل آپ کے جلسے میں طالبان طرز حکومت کو سراہا گیا اور اس قسم کی ڈیمانڈ بھی ہوئی کہ پاکستان میں ایسا ہونا چاہیے. تو طالبان کا جو طرز حکومت تھا ان کے لیے وہ بہتر ہوگا، لیکن اسلام تو کوئی اس قسم کی سختی نہیں کہتا. نہیں، اصل میں اس میں گزارش یہ ہے کہ بعض مقررین نے ایسی بات کی ہے، لیکن ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ جیسا امن و امان جو ہے ملا عمر نے وہاں پیدا کیا اور جس طرح سکون ہوا ویسا سکون، لیکن طالبان بھی اگر اسلامی طرز حکومت سے ہٹے، اسلام تو ایک معاشرتی دین ہے، تو اگر طالبان بھی اس سے ہٹیں گے تو ہم طالبان کو بھی اللہ حافظ کہیں گے. ہمارا تو توحید و سنت اور اسلامی نظام کے نفاذ پہ بات ہے. ہماری بات جو ہے وہ نہ طالبان ہے نہ غیر طالبان. دیکھیں، الحمدللہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے ایک ویسٹرن ڈریس پہنا ہوا ہے، اس میں تو کوئی کباط نہیں ہے نا. میں نے داڑھی نہیں رکھی، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ سنت پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن یہ جو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ڈونٹ یو تھنک کہ اس سے پھر نوجوان اور پڑھی لکھی نسل، میں اس نسل کی بات نہیں کر رہا جو ہپ ہاپ کے پیچھے ہے، میں اس باشعور نسل کی بات کر رہا ہوں جو 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن داڑھی نہیں رکھتے اور بہت سے دین کے فرائض، اس نسل کے لیے یہ نیگیٹو میسج نہیں تھا آپ کے جلسے میں کل؟ آپ دفاع پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ طالبان کا طرز حکومت ہونا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کا جو عادلانہ نظام ہے وہ ہونا چاہیے. بس ہمارا تو یہ ہے ہدف کہ اسلام کا عادلانہ نظام یہاں ہے. اگر وہ طالبان کے سسٹم سے ملتا ہے وہاں سے لے لو. مطلب سختی نہیں ہونی چاہیے، لیکن دین میں جو چیزیں ہیں، جہاں دین میں سختی ہے وہاں سختی ہونی چاہیے، جہاں دین میں نرمی ہے وہاں نرمی ہونی چاہیے. نہ دین کو جو ہے وہ اتنا فلیکسیبل بنا دیا جائے کہ جس کا جو دل چاہے کرے، اور نہ ہی اتنا سخت بنا دیا جائے کہ لوگ اس سے خوف زدہ رہیں. لیکن جب آپ لوگ بات کرتے ہیں نا تو دینی نظام کی، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید ان کی انفرادی آزادی جو ہے وہ مولانا حضرات اگر آ گئے اقتدار میں تو وہ ان سے چھین لیں گے. اسلام تو سب سے بڑا محافظ ہے شخصی آزادی کا.
اس لیے اس کا فکر نہ کرے کوئی بھی. لوگ تو کرتے ہیں نا آپ کے جلسے جلوسوں کے بعد. نہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام کا نظام جو ہے وہ جبر کا نظام نہیں ہے, وہ محبت کا نظام ہے. اور انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا اس ملک میں اسلامی نظام آیا تو لوگ دیکھیں گے کہ اس کے ثمرات اور اثرات اور وہ. اچھا مولانا, دوسرا جو الزام لگتا ہے دینی جماعتوں پہ وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ لوگ فیور کرتے رہے ہیں اسامہ بن لادن کو, بھلے وہ آپ دل سے فیور کر رہے ہوں, میں کسی مٹیریل فیور کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ جتنے بھی دینی مذہبی جماعتوں کے لوگ ہیں یہ دونوں طرف چلتے ہیں, ایجنسیوں سے بھی پیسے لیتے ہیں یہ لوگ, طالبان سے بھی پیسے لیتے ہیں, ہر طرح کی ٹھیکیداری. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی جن سے جو امریکہ سے پیسے لیتے تھے ان کا آپ نے اخبارات میں پڑھ لیا, امریکی ایمبیسی نے ان کے متعلق سٹیٹمنٹ دے دی, اگر کوئی ہمارے متعلق ہے تو بسم اللہ کرے, ویلکم. لیکن یہ تاثر ایک جاتا ہے, تاثر آپ جو مرضی آپ بیٹھ کے بنا لیں, اس کی تو کوئی نہیں بات کی جا سکتی. صحیح. اچھا, اس وقت جو پاکستان میں حکومت چل رہی ہے, 4 سال حکمرانی کے پورے ہوئے ہیں, اب آخری سال چل رہا ہے, لیکن اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بے فکری سی پیدا ہو گئی ہے پورے ملک میں. اس بے فکری کو چلیں بے حسی تو حکمرانوں میں پیدا ہو گئی ہے نا, حکمرانوں کی, عوام میں بھی ہے, لیکن اس کو آپ کہاں اینڈ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ایڈونچر ہوگا یا پھر پالیٹکس؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بڑے انقلاب کی طرف جائے گا اگر یہ حکمران, یہ سیاستدان, علماء, مذہبی قوتیں, سیاسی قوتیں اسی طرح سوئی رہی تو پھر یہاں قتل و غارت گیری ہوگی. یہ ملک ٹوٹ تو نہیں سکتا, صومالیہ تو بن سکتا ہے. بلوچستان کے حوالے سے آپ کا کیا تاثر ہے؟ میں سمجھتا ہوں بلوچ ہمارے بھائی ہیں, ان کے ساتھ زیادتیاں بند ہونی چاہیے. جو بھی زیادتی کر رہا ہے اسے رکنا چاہیے, خواہ وہ فوج ہے یا غیر فوج ہے. اور جو مسنگ پرسن کا بلوچستان نہیں پورے ملک کا معاملہ, اسے حل ہونا چاہیے. جو لوگ ہیں ان کو سامنے لائیں, جو نہیں ہے ان کا بتائیں کہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو بلوچستان تو پاکستان کا ایک حصہ ہے, اہم ترین حصہ ہے. ڈرون میں اگر لوگ مرتے ہیں تو مولوی حضرات بڑے احتجاج نکالتے ہیں, لیکن بلوچستان میں جو کلنگ ہو رہی ہے بلوچوں کی, اس پہ کوئی بھی نہیں بولتا, جس سے بھی یہ تاثر پنپتا ہے کہ یہ سارے ایجنسیوں کے لوگ. نہیں, ہم تو بلوچستان جا رہے ہیں بابا, ہم نے تو 27 تاریخ کو آل پارٹیز کانفرنس کوئٹہ میں بلائی ہے. کل کی آپ ہماری ساری کانفرنس دیکھیں. آپ جا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں. بلوچ کس نے آپ کو کہا؟ بلوچستان میں تو ملا ہی بیٹھے ہیں نا, دیکھیں نا, وہاں سے اگر وہ بلوچوں کی بات نہ کر رہے ہوتے تو کیسے جیتتے؟ لیکن ان ملاؤں پہ انڈیا کا ساتھ دینے کا الزام ہے. نہیں, وہاں سے مولانا عصمت اللہ جیت کر آئے, نظریاتی گروپ کے, ان پہ تو کوئی الزام. دیکھیں نظریاتی گروپ کے جیت کے ہے, لیکن میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں نا. نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں جب آپ صحافیوں پہ بات کرتے ہیں تو پوری صحافی برادری کو, ساری صحافی برادری پہ بات نہیں ہوتی. لیکن جب مولویوں پہ, کل جو 40 پارٹیوں کا اتحاد تھا, اس میں ایسے لوگ تھے سر, آپ مانتے ہیں پتہ نہیں مانتے. کوئی نہیں تھا جو انڈیا سے پیسہ لیتا ہو. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کو. نہیں, آپ بتائیے نا, کھل کر بتائیے, ہم تیار ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر چارج شیٹ لگائیں, آپ دلیل کے ساتھ لگائیں. کیا حافظ سعید ISI موٹیویٹڈ جہادی نہیں تھا؟ نہیں, حافظ سعید کو تو جہاد کے میدان میں مولانا فضل الرحمان خلیل لے گئے, ٹھیک, لیکن اس کے بعد اس ملک کا جو ادارہ ہے ISI, اگر اس نے کبھی کسی وقت پالیسی بنائی ہوگی کہ اس کو کشمیری مجاہدین کی حمایت کرنی ہے, مجھے تو اس کا علم نہیں ہے, لیکن اگر اس نے بنائی ہے تو اچھا کام کیا, برا کیا کیا ہے؟ ہم تو نہیں کہہ رہے. آپ کی شہریں پکڑی ہوئی ہے انڈیا نے, آپ اسے چھڑانے کی کوشش نہ کریں. تو تب آپ لوگ کہاں تھے جب کارگل سے مشرف فوجیں ہٹا رہا تھا؟ نہیں, اس وقت بھی کارگل میں ہمارے لوگ شہید ہوئے, قربانیاں دی. تو ایک فون پہ فوجیں واپس ہو گئی. وہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے, اور اس میں جو کہانی باہر لائی جاتی ہے. احتجاج کہاں تھا سر؟ عامر کے دور میں مولوی حضرات کہاں تھے؟ نہیں, عامر کے دور میں مولوی حضرات جو تھے انہوں نے جہاں احتجاج کرنا تھا کیا. یہ دفاع پاکستان افغانستان کونسل جو تھی یہ عامر کے دور میں ہی بنی تھی نا, افغانستان پر حملے سے پہلے, اور ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا. اب یہ جو پچھلے 4 مہینے سے ایکٹیو ہوئی ہے, جن کو آپ سمجھتے ہیں, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, جن کو آپ سمجھتے ہیں ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ MMA کے پلیٹ فارم سے بالکل جا کے پرویز مشرف کی چھتری کے نیچے کھڑے تھے, اس کے ہمیں ادراک ہے, اور وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ پرویز مشرف کے کارتوس ہوں یا امریکہ کے کارتوس ہوں یا کرائے کے کارتوس ہوں,
وہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں. ایک آخری سوال مولانا, اس کے بعد وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے. آپ کے کل کی کانفرنس ہو یا اس سے پہلے جتنی بھی کانفرنسز ہیں, پہلے دن سے تاثر یہ ہے کہ جس طرح ماضی میں سیاستدانوں نے پیش کیا جا کے فوج کے سامنے اپنے آپ کو کہ جی ہم تیار ہیں, آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں, ملک میں آ جائیں اقتدار میں, اور آج آصف زرداری کی سیاست کہیں کیا کہیں, وہ سارے جتنے فوج کے ساتھ سیاستدان تھے وہ سارے حکومت میں بیٹھے ہیں. اب آپ کے بارے میں, آپ کے اس دفاع پاکستان کونسل کے بارے میں یہ ایک تاثر ہے کہ آپ سارے پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو فوج کے لیے کہ وی آر ود یو, یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اب ہم پیش ہوتے ہیں کہ اسی لیے بار بار کیانی صاحب زرداری صاحب آج آرمی چیف کہے کہ میں نے آنا ہے, میں بڑا تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں, آج آرمی چیف کہے میں نے آنا ہے. یہ جو جمہوریت الاپتی ہیں آپ کی ایک پیپلز پارٹی کے علاوہ, ایک پیپلز پارٹی کے علاوہ, ممکن ہے میاں صاحب بھی اب کھڑے ہو جائیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, سارے بھاگ کے اسی چھتری کے نیچے چلے جائیں گے. یہ انہی چھتریوں کی پیداوار ہے. کون ہے کہ جو آمریت کی چھتری کے نیچے سے نہیں آیا ہے؟ صحیح, سارے آئے. کیا یہ نارو جو ہے یہ ایک فوجی کے ساتھ نہیں ہوا؟ آصف زرداری موجودہ جو اقتدار میں بیٹھا ہے, یوسف رضا گیلانی بیٹھا ہے, یہ اس عامر کی وجہ سے نہیں بیٹھے ہیں. لوگ کو بے وقوف بناتے ہیں, یہ اس عامر کی وجہ سے تو آئے ہیں. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ آپ کے بارے میں مذاکرات ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ, آپ کے بارے میں یہ تاثرات ہے مولانا, مطلب آپ کے پرسنلی آپ کے بارے میں نہیں, اس دفاع پاکستان کونسل کے بارے میں, کہ یہ سارے مولوی حضرات, کچھ ریٹائرڈ جنرل, کچھ سیاستدان جو کہ آرمی کے قریب, یہ پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو, لوگ ہمارے ساتھ ہیں, وی آر ریڈی ٹو سرو یو, اگر آپ کوئی ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں. ہم تو سیاست میں آنا ہی نہیں چاہتے, تو پھر ہم کیسے آرمی چیف کے ایڈوینچر کے ساتھ ہوں گے؟ ٹھیک, مطلب آپ اس چیز کو ویٹو کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. چلیں, بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ سے بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی, بہت شکریہ. ناظرین, تا مولانا طاہر محمود اشرفی صاحب کے بدو امید ہے کو پروگرام تاکہ پسند آئے ہوں. تکیو علم اتروئی شوکت زرداری کے اندر پروگرام تے نیندہ اجازت. اللہ بھائی.